السلام علیکم۔ کلاس 9 پریش کورس بایولوجی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سالونگ بایولوجیکل پرابلم، جو چیپٹر 2 کا آغاز بھی ہے۔ آج اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ایک بایولوجیکل پرابلم پیدا ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ صحیح ہے، ایک بایولوجسٹ کس طرح ایک پرابلم کو سالو کرتا ہے۔ صحیح ہے، اس طرح انسان جس طرح کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کا حل ہوتا ہے، اس طرح جب کسی آرگینزم کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا حل کو ہم بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک میتھڈ ہوتا ہے سالونگ کا، اس لیے بایولوجیکل پرابلم کا حل جو میتھڈ ہے اس کو بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں، جو ایک بایولوجسٹ سائنٹسٹ یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہم بایولوجیکل میتھڈ میں ہم کچھ اسٹیپس فالو کریں گے اور جس میں کچھ اسٹیپس انوالو ہیں جو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ اس طرح ہے، نمبر 1 ہے ریکگنیشن آف پرابلم کو ریکگنائز کرنا، آبزرویشن کرنا، ہائپوتھیسس کرنا، ڈیڈکشن ایکسپیریمنٹ کرنا۔ ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم، ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ریکگنائز آف بایولوجیکل پرابلم، کسی پرابلم کو پہچاننا کہ اس میں کون سے فیکٹر انوالو پرابلم، اس میں کون سے فیکٹر انوالو ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک بیماری آئی، فار ایگزامپل آج کل کوئی کووڈ-19 آئی ہوئی ہے، اس میں تو اس کے سمپٹمس کیا ہے، مطلب اس کے اثرات کیا ہے وجود میں، ہم وہی پڑھیں گے اس چیز کو، اور ان اثرات سے، انفیکٹر سے اس پرابلم کی پہچان کو ہم ریکگنیشن کہتے ہیں۔ جس طرح ملیریا میں انسان کو ہائی فیور ہوتا ہے، ہیڈ ایک وغیرہ، ان ساری چیزیں فیکٹرز انوالو ہیں ملیریا میں، یا کووڈ-19 میں چیسٹ پین، بریتھ شارٹ وغیرہ۔ آبزرویشن، سیکنڈ اسٹیپ ہے بایولوجیکل میتھڈ میں آبزرویشن۔ آبزرویشن کیا ہے؟ آبزرویشن 5 سینس سے آبزرو کرنے والی ایک چیز ہے جسے ہم اردو میں مشاہدہ کہتے ہیں۔ جس طرح ویژن کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم کسی کا مطلب اسمیل کرتے ہیں، ٹیسٹ، ذائقہ کرنا، ٹچ کرنا، چھونا، اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ اصل میں بایولوجیکل پرابلم میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ پریویس ریسرچ جتنے بھی ہو چکی ہے اس کو ہم ریکال کرتے ہیں، اسی کو، اور نئے جو مسئلہ ہے اس کو دنوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج کے کووڈ-19 ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کوئی ریسرچ ہوا ہے جس میں یہ کووڈ-19 کے جو سمپٹمس ہے، ایفیکٹس ہے، یہ پہلے موجود تھے یا نہیں تھے۔ تو اس کے بعد ہم 2 آبزرویشن کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کوالٹیٹیو، دوسرا ہوتا ہے کوانٹیٹیو۔ کوالٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے؟ کوالٹیٹیو میں ہوتا ہے سمپلی میں ڈسکشن، جنرل ویو، ہم ایک جنرل ویو دیتے ہیں۔ جس طرح ہم ایگزامپل کہتے ہیں کہ پاکستان، امریکہ میں تقریباً زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے، یا ہم کہیں گے کہ فریزنگ آؤٹ آف واٹر میں جب پانی جو ہے اس کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ کم ہے اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے۔ تو یہ ہم ایک کوالٹیٹیو، بس ایک جنرل ویو ہم نے دیا، اپنی زبانی رائے دیا ہم نے۔ دوسرا ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ کوانٹیٹیو آبزرویشن کیا ہے؟ کوانٹیٹیو مطلب یہ وہی چیز ہے جو میئربل ہوتا ہے اور ایگزیکٹ نمبر ہوتا ہے، ہم اس کو میئر کرتے ہیں، اس کو ماس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہیں کہ امریکہ میں 10 لاکھ لوگ کووڈ-19 سے افیکٹڈ ہیں، صحیح ہے، اور پاکستان میں 2 لاکھ ہے، تو یہ ایگزیکٹ نمبر بتا دیا۔ یا ہم دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں کہ فریزنگ پوائنٹ آف واٹر جو ہے 0 ڈگری سینٹیگریڈ ہے، صحیح ہے، اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے 100 ڈگری سینٹیگریڈ، تو یہ ایگزیکٹ نمبر ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہوتی ہے اور کوالٹیٹیو سے کیا ہوتی ہے؟ کریکٹ ہوتی ہے، رائٹ، صحیح ہے۔ اب اس اگلا اسٹیپ سے ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس پاسبل آنسر ہے بایولوجیکل پرابلم کو۔ جس طرح ہم آبزرویشن کرتے ہیں، آبزرویشن کو دیکھ کر ایک بایولوجسٹ اپنا ایک رائے قائم کرتا ہے، اس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ یہ ٹرو بھی ہو سکتا ہے، فالس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا انحصار جو آبزرویشن ہوتا ہے، آبزرویشن ٹھیک ہے تو یہ پاسبل مطلب ٹرو ہو سکتا ہے، اور اگر آبزرویشن غلط ہے تو پھر یہ ظاہر بات ہے غلط ہوگا۔ اگر ہم ایگزامپل کہتے ہیں وائرس کاز بائی کووڈ-19، اس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ کووڈ-19 ہے، اس کا کاز ایک وائرس ہے، یا ہم کہیں کہ ملیریا کا جو کاز تھا وہ پلازموڈیم تھا۔ ایک جنرل ویو ہے، اب کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تھرڈ اسٹیپ سے اگلا اسٹیپ ہمارا سا ڈیڈکشن کیا ہے؟ ایک لاجیکل سیکوینس آف ہائپوتھیسس، یہ لاجیکل کویسچن کرتے ہیں ہائپوتھیسس پر، اف اور دین میں۔ فار ایگزامپل اگر وائرس کووڈ-19 کی وجہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر پیشنٹ کے بلڈ میں وائرس ہونا چاہیے۔ اف اور دین میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ، سب دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ اویلیبل میتھڈ از ایکسپیریمنٹ۔ ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیریمنٹ ہم ڈیٹیکشن اور ہائپوتھیسس کو پروو کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ اگر ہم نے پروو کیا کہ اٹ از رائٹ، سو اٹ ول بی فردر پروسیسڈ۔ اگر رانگ غلط ثابت ہوا تو پھر آل دا ہائپوتھیسس اینڈ ڈیٹیکشن ول بی ریجیکٹڈ۔ کنکلوژن،
کا نچوڑ ہوتا ہے. سارے آبزرویشن, ہائیڈروکلینیشن, آبزرویشن, پھر ہائیپوتھیسس, ڈیڈکشن اور ایکسپیریمنٹ, سب چیزوں کا کنکلوژن ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ, ایک بیولوجسٹ مختلف قسم جگہوں سے, مختلف سے لیب کو مختلف قسم اسٹیٹ چیزوں کو, سارے سب کچھ کو کیلکولیٹ کرتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے مختلف قسم چیز کو, اور پھر اس سے ایک سمپل سا چیز ریزلٹ دکھاتا ہے, ایک سمپل کنکلوڈ کرتا ہے, ساری چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے. اگلا اسٹیپ ہے رپورٹ. جب کنکلوڈ بن جاتے ہیں پھر اس کنکلوژن کو ایک سائنٹسٹ, ایک بیولوجسٹ اپنی سائنٹفک بکس, جرنلز میں اور اس طرح نیوز پیپرز میں وغیرہ میں پبلش کرتا ہے, اور اس طرح نیشنل انٹرنیشنل جگہوں پر وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ سیمینار کرتے ہیں مختلف قسم. فار ایگزامپل کووڈ-19 کے بارے میں ایک سائنٹسٹ نے کچھ ایکسپیریمنٹس میں کنکلوڈ کیا. کنکلوڈ وہ ایسا کرے کہ وہ اپنے ملک میں مختلف سائنٹسٹ کے سامنے وہ پیش کرے گا, اور ایک سائنٹسٹ پہ کویشچنس کرے گی. پھر جب وہ سارے کویشچن کا آنسر دیا جائے گا تو پھر وہ انٹرنیشنل کانفرنس کرے گا. انٹرنیشنل کانفرنس میں بہت سے ہر ملک سے ہوئے مختلف کنٹریز کے سائنٹسٹ ہو گئے, بیٹے ہو گئے, اور ان سے کویشچن کرے گا. جب سارے کویشچن کا جواب دیا جائے گا تو پھر اس رپورٹ کو پھر ورلڈ وائڈ اسے پبلش کیا جائے گا, اور پھر پر کیا جائے گا, اور پھر یہ اس کے بعد تھیوری بن جائے گی. اور اس طرح یہ رپورٹ دوسرے لوگوں کو, جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے دوسرے لوگوں کو بھی ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے تاکہ اس پر مزید کام کیا جائے.